رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت پر ہی مر گئے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اولئک علیہم، تو ان لوگوں پر لعنت اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان کی سلامتی کی اہمیت بیان کی ہے۔ اگر کوئی صاحب ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزارے، ساری زندگی اللہ اللہ کر کے گزارے، نمازوں کا پابند ہو، صوم و صلاۃ کا اہتمام کرنے والا ہو، لیکن آخر وقت میں آ کر بھٹک جائے، شیطان کے حملے کا شکار ہو جائے، تو اس کی زندگی بھر کی عبادتیں غارت ہو جاتی ہیں، سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ آئیے ذرا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے طریق سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے آخرت کی فکر کیسے کی ہے۔ آئیے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، آپ کا وصال وقت آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ رو رہے تھے، زاروں کی طرح رو رہے تھے، تو لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ رو رہے ہیں، اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، آپ نہ روئیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، آپ فرمانے لگے میں اس لیے نہیں روتا کہ میں گناہ گار ہوں، فرمایا کہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس بات کی مجھے فکر نہیں کہ میں گناہ گار ہوں، میرے ذمہ گناہوں کے پہاڑ بھی ہوں تو مجھے فکر نہیں ہے، مجھے فکر اس بات کی ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو ایمان کی حالت میں جاؤں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت آیا، آپ کے صاحبزادے نے آپ کی طبیعت کے بارے میں دریافت فرمایا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بس دعا کرو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ابلیس میرے سامنے کھڑا ہے اور اپنے سر پر خاک ڈال رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اور میں اسے کہہ رہا ہوں، میں شیطان سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے مجھے تجھ سے خطرہ ہے، اور میں اس وقت پر امید ہو جاؤں گا، پر یقین ہو جاؤں گا جب میری سانسیں ختم ہو جائیں گی اور میرا خاتمہ بھی ایمان ہو جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش ہیں، فرماتے ہیں لوگوں سنو، میرے لیے تو عید وہ دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان سلامت لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس ہے، آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ پیغام ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ماننے والا وہ فقط اسی بات پر انحصار کر لے کہ مجھے شیخ صاحب لے جائیں گے جنت میں جو مرضی کرتا رہوں، میرے زندگی کے اعمال جیسے مرضی ہوں، کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والا ہوں۔ ارے صاحب سنو ذرا، حضور شیخ عبد القادر جیلانی تو فرماتے ہیں ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرو، اور وہی دن عید کا ہوگا جس دن ہم ایمان کی سلامتی سے دنیا سے چلے جائیں گے، اور تو نے صرف
ناموں پر ہی انحصار کر لیا، تو نے صرف نسبت پر ہی انحصار کر لیا، تو یہ سوائے عقل کی مفلسی کے اور کوئی نہیں ہے۔ میرے شیخ حضور سیدی فقیہ حضور مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، ضعیف العمر ہو گئے، ویل چیئر پر بیٹھ کر نماز کا اہتمام کرتے، لیکن کوئی بھی نماز آخری عمر تک بے جماعت نہیں پڑھی، با جماعت نمازیں ادا کی، اور درود پاک کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اور امیر کتنے ہیں کہ ایک بار بھی پوری زندگی میں کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ایک بار بھی زندگی میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ اور تربیت کا انداز کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے، چاروں عالم دین، آپ رحمت اللہ علیہ کے پوتے سارے کے سارے عالم دین، پڑپوتے عالم دین، نواسے عالم دین، اور آپ کا انداز فکر کیا ہے؟ آپ کا انداز طریق کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی ملاقات کے لیے صاحب تشریف لاتے، مریدین آتے، تو آپ سے دعا کے لیے التماس کرتے، گزارش کرتے، حضور دعا کیجئے ہمارے لیے۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے، بیلیا اسی تیرے واسطے دعا کریں گے تے تو ساڑھے واسطے دعا کر، تو ساڑھے واسطے دعا کر کہ اللہ ساڑھا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی نہ کہا کہ ہاں میں کامیاب ہو گیا، انہوں نے تو اتنی سعادتیں حاصل کرنے کے بعد بھی یہی کہا، الہی تیرا فضل ہوگا اگر تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرما دے۔ تو زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ آخری وقت سے جڑا ہے۔ وہ کسی صاحب نے کہا تھا کہ انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے، آخری وقت اس کا پتہ دے دیتا ہے کہ اس نے زندگی بھر کیا کیا۔ تو آخری وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی ساری زندگی عبادتوں ریاضتوں میں گزارے لیکن آخر وقت میں آ کر بھٹک جائے، شیطان کے حملے کا شکار ہو جائے، تو اس کی زندگی کی ساری عبادتیں رائے گاہ چلی جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے پھر اگلی آیت نمبر 162 میں کیا فرمایا؟ خالدین فیہا، جو کفر پر مرا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، لا یخفف عنہم العذاب، لا یخفف، نہیں کمی کی جائے گی، نہیں تخفیف کی جائے گی، عنہم العذاب، اس کے عذاب میں۔ میرے بھائی یہ پاکستان یا دنیا نہیں ہے کہ چند ٹکے کسی ایس ایچ او کو دیے تھانے میں اور اپنی سزا معاف کروا لی، ظالم نے اپنے ظلم پر پردہ ڈال لیا، اپنی دولت کے نشے میں آ کر دولت کو بانٹ کر بچ گیا عدالت سے، قاضی کو خرید لیا، جج کو خرید لیا، دنیا کی عدالت میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ یہ قیامت والے دن رب کی عدالت ہوگی، خالق کائنات کی عدالت ہوگی، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، ذرا برابر بھی تخفیف نہیں کی جائے گی ان کے عذاب میں، کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ 2 آیتیں یہ ہمیں صدائے دل نواز دے رہی ہیں کہ ارے صاحب یہی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، سر تسلیم خم کر لو، سر بسجود ہو جاؤ، اپنی زندگی کو اعمال حسنہ کے ساتھ ثبت کرو اور اللہ رب العزت سے دعا کرو، اے باری تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں، الہی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمیشہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمارا، ہمارے والدین کا اور ہمارے ساتھ جتنے بھی جڑے دوست احباب ہیں تمام مسلمانوں کا الہی خاتمہ بالایمان فرمانا، آمین بجاہ طہ و یاسین۔